کیا آپ جانتے ہیں کہ ڈائٹنگ کے بغیر فٹنس پانے والی خواتین کے راز کیا ہیں؟ اگر نہیں معلوم تو اب جانیے۔ آپ اپنی ایسی کئی دوست، ساتھی اور رشتہ دار خواتین کو جانتی ہوں گی جو آئس کریم اس قدر مزے لے کر کھاتی ہیں جیسے کوئی بات ہی نہیں۔ آپ نے ایسی خواتین کو کبھی کھانے کی جگہ سلاد کھاتے نہیں دیکھا ہوگا۔ ان کی فیملی ہسٹری سے آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ وہ سپر وومن جینز نہیں رکھتی۔ پھر کیا وجہ ہے کہ وہ خواتین ہر چیز کھانے کے باوجود زبردست فٹ رہتی ہیں اور انہیں کبھی ڈائٹنگ کی ضرورت پیش ہی نہیں آتی؟ ذہن میں یہ سوال ابھرتا ہے کہ یہ خواتین آخر ایسا کیا کرتی ہیں کہ ہمیشہ فٹ اور دبلی پتلی رہتی ہیں؟ آئیے اس سوال کا جواب جانتے ہیں۔ خوب پانی پینا۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ مجموعی طور پر صحت کو برقرار رکھنے کے لیے وافر مقدار میں پانی پینا بے حد ضروری ہے، خصوصاً جب آپ ایکسرسائز کرتی ہیں۔ ہر چند کے انتہائی شوگر کے حامل مشروبات جیسے سوڈا، جوس، کافی، کاکٹیل وغیرہ دل لبھانے والی چیزیں ہیں، تاہم اپنی صحت کے لیے پانی پینے کو ہی ترجیح دیں۔ گھر میں ہو یا دفتر میں، پانی کی بوتل سائڈ ٹیبل یا ڈیسک پر رکھیں تاکہ وقفے وقفے سے پانی پینا یاد رہے۔ باہر جاتے وقت بھی پانی کی بوتل لازمی ساتھ رکھیں۔ ہر دن موقع خاص نہیں ہوتا۔ دفتر میں میٹھی پوریوں یا ریسٹورانٹ کے غیر صحت مند کھانوں کے سیشن ہوں یا دوست کی سالگرہ کی تقریب میں مزیدار کیک اور مشروبات، آج کل یہ موقع اتنی تواتر سے آتے ہیں کہ دل احتیاط کا دامن چھوڑنے کے لیے بے تاب رہتا ہے۔ ہر چند کے خصوصی مواقعوں پر جی بھر کر کھانا ہم سب کی زندگیوں کا لازمی جز ہوتا ہے، تاہم وزن کو مستحکم کرنے کے لیے مجموعی غذا کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اسپیشل ٹریٹس کے چناؤ میں ذہانت کا مظاہرہ کریں اور غیر ضروری چیزوں کو ہاتھ نہ لگائیں۔ اپنی سالگرہ پر آپ کو خوب کیک کھانا چاہیے، تاہم اس عادت کو سب کی سالگرہ پر لاگو مت کریں۔ اسی طرح ریسٹورانٹ میں فیملی ڈنر میں میٹھے کو بچوں اور شوہر کے ساتھ بانٹ کر کھائیں اور اگلے دن دفتر میں آئے ڈونٹس کو بغیر چھوئے جانے دیں۔ کھانے کی میز پر خوب گپے ماریں۔ آپ میز پر کھانے کے لیے اکٹھی ہوئی ہیں، تاہم اس کا ایک مقصد اپنی فیملی اور دوستوں کے ساتھ خوش گپیاں کرنا بھی ہوتا ہے۔ گپ میلہ آپ کے میٹابولزم کو جلد مطمئن کر دیتا ہے اور نتیجتاً آپ کم کھاتی ہیں۔ ڈائٹ فوڈ پر وقت برباد نہ کریں۔ کم چربی اور کم کیلوریز والے لیبل اچھے ضرور لگتے ہیں، لیکن یہ صرف لیبل کی حد تک ہی ہیں۔ ڈائٹ غذاؤں کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ انتہائی پروسیس شدہ اور کاربوہائیڈریٹ سے بھرپور ہوتے ہیں جو جسم میں جا کر شوگر میں بدل جاتے ہیں، جو آپ کے وزن میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ کوئی چیز بری نہیں ہوتی۔ براؤنی کو برا اور بند گوبھی کو اچھا کہنے سے بات نہیں بنے گی۔ ٹورنٹو یونیورسٹی کی ایک تحقیق میں بات سامنے آئی کہ جو خواتین ایک ہفتے تک چاکلیٹ لینا بالکل ترک کر دیتی ہیں، انہیں اس کی کمی شدت سے محسوس ہوتی ہے اور نتیجتاً وہ زیادہ چاکلیٹ لے کر ہی سکون کا سانس لیتی ہیں۔ تحقیق میں کہا گیا ہے کہ جب آپ خود کو باور کرواتی ہیں کہ آپ چاکلیٹ نہیں لے سکتی اور ساتھ ہی آپ چاکلیٹ کے خیال کو ترک کرنے کی کوشش کرتی ہیں، تو آپ کی نفسیات پر یہ چیز حاوی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ آپ عمومی مقدار سے زیادہ چاکلیٹ لے کر ہی پرسکون محسوس کرتی ہیں۔ اس کا ایک نفسیاتی اثر یہ بھی ہے کہ آپ ڈائٹنگ میں خود کو ناکام سمجھنے لگتی ہیں۔ زیادہ چاکلیٹ اور ناکامی کا غم آپ کے وزن میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ کھانے کے ساتھ صحت مندانہ تعلق قائم رکھنے کے لیے اپنی ڈکشنری سے برے کا لفظ نکال دیں۔ بیوٹی ریسٹ لینا۔ جب آپ مصروف ہوں تو اس کا پہلا شکار آپ کی نیند ہوتی ہے، تاہم اپنی صحت، خوبصورتی اور فٹنس کا خیال رکھنے والی خواتین نیند کو ہمیشہ اول ترجیحات میں رکھتی ہیں۔ کچھ ڈاکٹروں کی رائے ہے کہ اگر کسی دن نیند کو ادھورا چھوڑنے اور صبح جلدی ورزش کے لیے جانے میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے تو بہتر یہی ہے کہ آپ نیند پوری کریں۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ نیند کی کمی آپ کے ہارمونز پر اثر انداز ہوتی ہے، جس سے وزن بڑھتا ہے اور زیادہ کیلوریز والی غذاؤں کے لیے آپ کی رغبت بڑھ جاتی ہے۔ وہ خود کو معاف کرنا جانتی ہیں۔ آپ نے ابھی چیز برگر ختم کیا ہے اور اب فرائز آپ کے نشانے پر ہیں، تو خود کو روکے مت، تاہم خود سے یہ وعدہ ضرور کریں کہ اگلی بار آپ محتاط رہیں گی۔ خود سے مطمئن رہنا آپ کی صحت اور غذا سے صحت مندانہ تعلق برقرار رکھنے کے لیے لازمی ہے۔ کھا کر پریشان ہونے کی فطرت ترک کر دیں۔ خود کو اس طرح ٹریٹ دیں جیسے اپنے کسی پیارے کو دی جاتی ہے، ہمت افزائی اور اعتماد کے ساتھ۔ وہ چینی کا محتاط استعمال کرتی ہیں۔ سیدھی سی بات ہے کہ چینی آپ کی صحت کے لیے اچھی نہیں،
آپ کا جسم چینی کو ایک حد تک ہی جذب کر سکتا ہے، اس لیے زائد لی گئی چینی چربی بن کر جمع ہوتی ہے۔ تاہم اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ چینی لینا بالکل ہی ترک کر دیں۔ آپ یہ جاننے کی کوشش کریں کہ آپ کا جسم کتنی چینی کو برداشت کر سکتا ہے۔ کیا چند بسکٹ یا تھوڑا سا میٹھا کھا لینے کے بعد آپ تھکی ہوئی یا پھولی پھولی محسوس کرتی ہیں؟ آپ کو یہ جاننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بہرحال کھانا وہ کھانا چاہیے جسے کھا کر آپ اچھا محسوس کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید اسی طرح کی معلومات حاصل کرنے کے لیے ڈیلی جنک کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ تازہ ترین ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو۔